الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار. صدق اللہ العظیم. اے محبوب آپ فرما دیجئے کافروں سے کوئی دم جاتا ہے کہ تم مغلوب ہوگے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے، بے شک تمہارے لیے نشانی تھی. دو گروہوں میں جو آپس میں بھیڑ پڑے، ایک جتھا اللہ کی راہ میں لڑتا اور دوسرا کافر، کہ انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دونا سمجھیں. اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے. معزز حاضرین، گزشتہ صحبت میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کفار سے یہ فرمایا جبکہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے بچے ہیں، ہمارا مال ہے جو ہمیں ہر طریقے سے ہماری مدد کرے گا اور ہم ان پر تکیہ کیے ہوئے ہیں، لہذا ہمیں اسلام لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے کچھ کام نہیں آئے. تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے کچھ کام نہیں آئے گا. یہ کب کہا گیا؟ کافروں کے لیے کہا گیا تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے کچھ کام نہیں آئے گا. بدعقیدہ لوگ یہاں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے کچھ کام نہیں آئے گا. یہ جنرل بتاتے ہیں، عام بتا دیتے ہیں، مگر اس میں خاص بتایا گیا کافروں سے کہا گیا کافروں سے کہا گیا تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے کچھ کام نہیں آئیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان والوں کی اولاد ضرور کام آئے گی، ایمان والوں کا مال ضرور کام آئے گا، اس لیے کہ ایصال ثواب ان کے پاس ہے، اس لیے کہ مال کی قربانی دینا ان کے پاس ہے. زندگی بھر رہے مال دیتے رہے، زکات دیے، صدقہ دیے، قربانی دیے، قبول ہوا، مر گئے، مرنے کے بعد والد کے ایصال ثواب کے لیے مدرسے کو دے رہے ہیں، مسجد کو چندہ دے رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں ایصال ثواب کے لیے. تو مال بیٹا دے رہا ہے مگر ثواب ان کو پہنچ رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جہاں بھی اگر کوئی آپ سے کہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیا کہ تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے کام نہیں آئے، بے شک اللہ کے کلام پر ہمارا ایمان ہے، بے شک، مگر کن پر؟ جو کافر ہیں ان پر. جو مومن ہے ان کے لیے سب کام آتا ہے. یہ بات بیان ہوئی گزشتہ بار، اور ان کے مال کی مثال دیتے ہوئے فرعونیوں کی باتیں ذکر کی گئی تھی. آج کی آیت میں اسی کا سلسلہ بیان کرتے ہوئے آگے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو دنیا میں تمہارے مال اولاد تمہارے کام نہیں آتے، اور ایسے ہی ایک دن آئے گا قیامت کا دن. اب یہ دنیا کی باتیں تھی گزشتہ بات. دنیا میں تمہارے مال تمہارا اولاد تمہارے لیے کچھ کام نہیں آئیں گے. اب آگے آج فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا مال تمہاری اولاد
سب لوگ جو ہیں آخرت میں بھی کام نہیں آئیں گے. کس کے؟ پوائنٹ نوٹ. کافر و مشرک جو بے ایمان ہے ان کے لوگ نہ ان کو یہاں کام آئیں گے اور نہ وہاں کام آئیں گے. اہل ایمان کے لوگ یہاں بھی کام آئیں گے اور وہاں بھی کام آئیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن لے کر ہی الٹا کرتے ہیں, قرآن بتا کر ہی ایمان کو اٹھا کر ڈالتے ہیں. جی جب تک آپ کچوا نہیں ڈالیں گے مچھلی نہیں ملے گی. جب تک آپ دانا نہیں ڈالیں گے مرغی آپ کے پاس نہیں آئے گی. جی مرغی کو لینے کے لیے کیا ڈالنا؟ پہلے دانا بتانا. دانا بتا کر چور اٹھانے والا کیا کرتا ہے؟ پہلے دانا پھینکتا ہے. مرغی کھانے میں لگی لپٹ لیا. مرغی کھانے والا دانے ڈال کے اٹھاتا ہے, مچھلی کھانے والا کچوے ڈال کر کے اٹھاتا ہے. ایسے ایمان لوٹنے والا قرآن دکھا کر کے لوٹتا ہے. اور اس کے لیے مقرر ہو گئے, جماعتیں مقرر ہو گئی, لوگ مقرر ہو گئے ہیں, شروع سے مقرر ہیں. 1857 کے غدر کے بعد تو اور زیادہ ہو گئے. یہ مقرر ہیں, ان کا اپائنٹمنٹ ہو کر ہے. قرآن دکھاؤ, حدیث دکھاؤ, دین دکھاؤ, اور جن کے پاس ایمان ہے ان کا ایمان کیجو, ان کا ایمان. اس سے آگاہ کر دیا قرآن نے, اس سے واقف کر دیا قرآن نے. اب یہ قرآن کا ترجمہ, قرآن کی تفسیر ان سے سنو جن کے دلوں میں عشق رسول ہے, تب جا کر اس کا پتہ چلے گا. اگر یہی تفسیر آپ جا کر کے بدعقیدہ لوگوں سے سنیں گے, یہی تفسیر آپ جا کر کے گمراہ لوگوں سے سنیں گے, تو کیا کریں گے؟ اپنی گمراہیت ہی کی بات کریں گے. چنانچہ آج کی آیت میں بتایا گیا, گزشتہ آیت میں کیا بتایا گیا تھا؟ کفار کی مال اولاد کہاں؟ دنیا میں. آج کیا بتایا؟ آج کے آیت سے کیا سب مل رہا ہے؟ آخرت میں بھی کام. تو معلوم ہے یہاں بھی مایوس, وہاں بھی مایوس, دونوں جگہ مایوس. اچھا, اور یاد رکھنا اب وہاں کام نہیں آئے گا. فرمایا جا رہا ہے وہاں کام نہیں آتا تو تم یہیں رہ جاؤ گے, ایسا نہیں بتایا. وہاں تمہارا کوئی پرسان حال نہیں, وہاں جا کر کیا کرو گے؟ تم کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہے, جا کر کیا کرو گے؟ تم یہیں رہ جاؤ گے, اسی دنیا میں پریشان رہو گے. تم ایسا نہیں کہا, ان قریب تم جاؤ گے. یعنی ان کی موت بھی بتا دیا. تم یہاں سے بھی مایوس ہو جاؤ گے, ان قریب وہاں بھی جاؤ گے. وہاں جانے کے بعد بھی کیا ہو جاؤ گے؟ وہاں نہیں ملنے کی بات پہلے ہی بتا دی, اور نہیں ملنے کی بات بتا کر پھر کہا جاؤ گے تم وہاں. یہ جو نہیں ملے گا جو ہم اعلان کر رہے ہیں, اس کو دیکھ لینے کے لیے وہاں جاؤ, اس کو دیکھ لینے کے لیے تم وہاں جاؤ گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کا شان نزول, اس آیت کا شان نزول, جیسا کہ اس سے پہلے 12 میں بتا چکا ہوں. گزشتہ آیت سے اس آیت کا کیا کنیکشن ہے, اس کو سامنے رکھنا. یعنی قرآن کی کوئی آیت بے جوڑ نہیں ہے, ہر آیت کا تعلق ایک دوسری آیت سے مربوط ہے. حضرت عثمان غنی پر قربان جائیں, آپ نے قرآن جمع کیا, آپ نے قرآن جمع کیا. جیسا قرآن نازل ہوا تھا ویسا نہیں ہے. یہ ایک آیت کہاں کی نازل ہوئی تھی وہ کہیں کی ہے, ایک آیت کہیں نازل ہوئی تھی وہ کہیں کی ہے. سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی تھی وہ 6ویں پارے میں, اور سب سے پہلے آیت جو نازل ہوئی وہ 30ویں پارے میں. پہلی آیت کہاں ہونا چاہیے تھا؟ پہلے پارے میں. آخری آیت کہاں ہونا چاہیے تھا؟ آخری پارے میں. سمجھے؟ کوئی آیت 6ویں پارے میں ہے, کوئی آیت سمجھے آخری پارے میں ہے. یہ نازل میں, نزول میں, مگر جب ترتیب دیا گیا, اس کو جو جمع کیا گیا, ایک آیت کا تعلق دوسری آیت سے, دوسری آیت کا تعلق تیسری آیت سے کیا ہے, ہر ایک کا کنیکشن رکھ کر کے جمع کیا گیا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں قرآن کیا ہوا؟ جمع ہوا. اسی لیے آپ کو کہتے ہیں جامع القرآن, کامل الحیاء والایمان, ذو النورین. کیا خطابات ہیں, سمجھے؟ انشاءاللہ جمعہ کو بات چلے گی. جامع القرآن, کامل الحیاء والایمان, ذو النورین, سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. تو معلوم ہے شان نزول.
ताल्लुक भी हो गया। अब दूसरा क्या, इस आयत के नाजिल होने की वजह क्या, क्यों नाजिल हुई है आयत, वजह तस्मिया, ये जान के रखना, समझे। अब इसमें दो वजूहात बयान हुई हैं इस आयत के। आज की जो आयत पेश की गई, इस आयत के नुज़ूल की क्या बताई गई, कितने नुज़ूल, दो, जिसमें दोनों शान नुज़ूल को हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत किया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक शान नुज़ूल ये, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर से फारिग होकर आने के बाद मदीने में यहूदियों को बुलाया। यहूदियों में 3 तबके थे ये मदीने में, एक यहूदी, दूसरा नसारा, तीसरा कुफ्फार। ये तीनों इस्लाम के खिलाफ। इन तीनों का मुकाबला करना किसका काम, तो किसने किया, इस्लाम ने किया। तो जंगे बदर से फारिग होने के बाद यहूदियों को बुलाया आपने, और बुलाकर फरमाया, देखो, मदीने को पहुंचे, यहूदियों को बुलाया और फरमाया कि देखो, कुफ्फार ने ज्यादती की, कुफ्फार ज्यादती किए और इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ी, ताकत भी लेकर के आए, मगर आपको मालूम हुआ कि जंगे बदर में उनकी क्या हो गई, शिकस्ते फाश हो गई, वो शिकस्त खुर्दा हो गए। आप लोग भी जरा बच के रहो, उनको देखकर उनका जो हाथ बना, उनकी जो गद बनी, उससे जरा सबक हासिल कर लो। ये बोलने पर उन्होंने कहा, वो कुफ्फार थे, उनको जंग का फन मालूम नहीं था, वो काफिर थे, मुशरिक थे, उनको जंग का फन मालूम नहीं था। हम बड़े फन वाले हैं, जरा हमारे से लड़के देखो, मालूम। यानी क्या किया, दूसरे लफ्जों में चैलेंज किया, हमारे साथ हमारा और आपका मौका मिलने दो, तब पता चलेगा कि हम कैसे बहादुर हैं। चुनाचे उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि देख, और ईमान की दावत भी दी है, ईमान लाने की बजाय उल्टा चैलेंज किए। तो उस पर यहूदियों ने फरमाया, अन करीब तुम्हारी भी वही गद बनने वाली है। किसे बोल दिए, यहूदियों से बोल। तो सरकार की जबान से जो निकला, अल्लाह ने उसकी लाज रख ली, उसको सच्चा कर दिखाया। किसी बहाने यहूदियों के से भी मुसलमानों का झगड़ा हो गया, जंग हो गई। उस जंग में 600 यहूदियों को मुसलमानों ने मारा और सैकड़ों यहूदियों को क्या कर लिया, यरगमाल बना दिया, यानी उनको गिरफ्तार कर लिया, समझे। और 600 लोगों को मारा, जिसमें से एक का नाम था, एक करुंतिया नामी शख्स को मार दिया, और 600 लोग उस कबीले के मारे गए, और सैकड़ों क्या हुए, गिरफ्तार हो गए। और बहुत सौ को गिरफ्तार कर लिया और बताया कि देखो, जो वक्त अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो पूरा हो गया। एक रिवायत शान नुज़ूल की है। दूसरी रिवायत शान नुज़ूल की यही है कि यही हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि जब बदर के मैदान में मुसलमानों को कामयाबी मिल गई और बड़े रोब-ओ-दाब के साथ मुसलमान आए, तो यहूदी थर्राने लगे, हाँ, आपस में बातें करने लगे कि देखो, काफिर शिकस्त खा गए, ये निहत्ते लोग, मुट्ठी भर लोग, ये क्या हो गए, कामयाब हो गए, ये लोग कामयाब हो गए, और सच्चे नबी हैं ये, हमको चाहिए कि हम इन पर क्या करें, ईमान ले आए। आपस में लोग बातें में पैदा हो। अब ये बातें जो कर रहे थे पब्लिक थी, कौन सी बात, ईमान ले आना चाहिए। देखो, उनको शिकस्त हो गई, मुट्ठी भर लोगों को कामयाबी मिल गई, और जो हम तौरेत में पढ़ते हैं और सुनते आए हैं, ये बिल्कुल सही है, इन पर हमें क्या करना चाहिए, ईमान लाना चाहिए। अब इनकी बात तो हुई,
हिम्मत करके आकर ईमान नहीं ला रहे थे, फिर गए मौलवियों के पास। फिर कहां गए? अपने उलमा के पास, अक्लमंद लोगों के पास, उनके जिनको अक्लमंद समझते थे उनके पास गए। जाकर अपना जो दिली बात थी उनके सामने रख दिया, हमको ईमान ला लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा दीवाने हो गए, दिमाग चला गया तुम्हारा? अरे जंग क्या है, कभी फतह होती है, कभी शिकस्त होती है। आज मारे गए और कल कामयाब हो जाएंगे, आज वो कामयाब हो गए, कल मारे जाएंगे। इस तरीके से उनको रोक दिया। किन्होंने? उनके आलिम, यहूदी आलिम उनको रोक दिए। और उसके बाद ओहद की जंग हो गई। इत्तेफाकी बात देखिए, जंगे बदर के बाद दूसरी जंग कौन सी हुई? ओहद की जंग हुई। ओहद की जंग में बज़ाहिर मुसलमानों को क्या हो गई? शिकस्त हो गई। तो फिर उनको बुला करते कि हमने कहा नहीं था, गुज़श्ता वो कामयाब हो गए थे, अब देखो शिकस्त। तो गोया ईमान की तरफ आने वालों को क्या करते थे वो लोग? रोकते थे। बुजुर्गों के पास मत जाओ, उधर मत जाओ, इधर मत, रोकते हैं ना। ये ऊपर वालों का तरीका है, उनके ऊपर वालों का तरीका। चले गए तो फिर हमारे हाथ से निकल जाएंगे। तो उस पर ये आयत शरीफा नाजिल हुई। कौन सी? आज जो पढ़ी गई, कुल लिल्लज़ीना कफरू सतुग़लबूना व तुहशरूना इला जहन्नम। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम क्या हो जाओगे? मगलूब हो गए और दोज़ख की तरफ ऐसे हांके जाएंगे। इन लोगों को दोज़ख की तरफ मुफस्सिरीन फरमाते हैं, हांकने का लफ्ज लाकर फरमाते हैं जैसे रेवड़, बकरियों का रेवड़ और जानवरों का मंदा, समझे, चरवाहा क्या करता है? उसे हांकता है, मारता है, समझे, आवाज करता है, आवाज करके क्या करता है? उसको ढकेलता है, बढ़ाता है आगे। जैसे बकरियों के रेवड़ को हांकता है उसका चरवाहा, ऐसे ही क़यामत के दिन फरिश्तों को मुकर्रर किया जाएगा, वो लोग इनको जानवरों की तरह जहन्नम की तरफ हांकेंगे। जब ये बात मालूम हुई तब आइए थोड़ा तफसील में हम चलेंगे। इस आयत का ताल्लुक बदर के वाक़ये से हुआ। बात समझ में आ गई ना? ये सब बातें कब बात नाज़िल हुई? बदर के बाद की बात। जंगे बदर के बाद में हुजूर ने उनसे फरमाया, देखो जंग बदर हो चुकी, तुम हालात देख लिए, हमारी कैफियत देख ली, हमारा मकाम देख लिया, अब तुम बदल के चलो, आ जाओ, ईमान की तरफ आ जाओ। तब उन्होंने ऐसी ऐसी बातें करना शुरू की। अब जंगे बदर क्या है? जंगे बदर क्या है दोस्तों? वो इस्लाम की सबसे पहली जंग जो 2 हिजरी में रमजान के महीने में हुई। उस जंग का नाम क्या है? जंगे बद्र। बाज उसको बद्र कहते हैं, वहां एक कुआं था, उस कुएं का नाम बद्र। बाज कहते हैं वहां एक मैदान है, उस मैदान का नाम बद्र। इस तरीके से अब जब जंग मुसल्लत हुई, इस बात को याद रखें, जंग की तरफ आए हम लोग। जंग जब भी मुसल्लत हुई, आप हिस्ट्री पढ़िए, इस्लाम की तारीख पढ़िए, और एजुकेटेड लोग खास तौर पर इस पर गौर करें, कहीं भी इस्लाम ने जंग का आगाज नहीं किया है। इस्लाम ने कभी भी और कहीं भी जंग का आगाज नहीं किया है। हमला कहीं भी नहीं हुआ, तारीख में कहीं से भी नहीं दिखा सकते। अब जो लोग जंगों की बातें हमारे सामने एग्जाम्पल के तौर पर पेश करते हैं, मिसाल के तौर पर, तो वो जंग जो है वो हमला की हुई जंग नहीं है। हमला जहां हुआ उसके बचाव की, उसकी हिफाजत के लिए, डिफेंस करने के लिए जो आए वो जंग है। ये बात देखना। नॉन मुस्लिम और इस्लाम दुश्मन ताकतें हमको क्या कहते हैं? हम जंग लड़ने वाले। इस्लाम जंगों से फैला, तलवारों से फैला नहीं। इस्लाम मोहब्बत से फैला, इस्लाम प्रेम से फैला, इस्लाम अखलाक से फैला, इस्लाम ज़ाब्तों से फैला। इस्लाम तलवारों से और भालों से नहीं फैला। जंगे बद्र का जब मामला आया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जंग में बनफ्से नफीस शरीक, हुजूर उस जंग में बनफ्से नफीस शरीक। और उस जंग में बहुत मुख्तसर तादाद, जिसको कुल मिलाकर 313 कहा गया है। जंगे बदर में 313 की तादाद,
اب یہ کیا ہوا، جنگ لڑنے کے لیے یہ لوگ مدینے پر چڑھائی کرنا چاہتے تھے۔ کیوں جنگ بدر واقع ہوئی؟ کون حملہ کرے تھے؟ ایک سوال پیدا ہوا۔ جنگ بدر کیوں واقع ہوئی؟ جی معرفت بھی سنو، کبھی شریعت بھی سنو، کبھی ہسٹری بھی سنو، کبھی کیریکٹر بھی سنو، سمجھے؟ کبھی اخلاق کی بات سنو، کبھی معرفت کی بات سنو، کبھی وجود کی بات سنو، کبھی شہود کی بات سنو، کبھی عظمت کی بات سنو، ہر طریقے کی بات سنو، قرآن میں موجود ہے، سمجھے؟ آج ایک ٹاپک لے کر آنے کی ضرورت ہے، درس قرآن آ گئے، ٹاپک مل گئی۔ تو جنگ بدر کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ کیا؟ تو قرآن کی نسبت سے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب مکہ چھوڑ کر مدینے کو حضور تشریف لے گئے، مکے سے مدینے کو سرکار تشریف لے گئے، مکے سے مدینے کو جانے کے بعد وہاں اسلام چین سے رہا، مسلمان بڑے اطمینان کے ساتھ وہاں گزارا کرتے تھے، رہتے تھے۔ یہ مکے والوں کو دیکھا نہیں گیا، یہاں سے بچ کے نکل گئے ہیں، اب وہاں ان کو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ چین سے بیٹھنے نہیں دینا۔ تو معلوم ہے مسلمانوں کو بے چین رکھنے کے منصوبے 1400 سال سے بھی ہیں، اس قوم کو چین سے بیٹھنے دینے کا نام نہیں لیتے۔ اسلام دشمن طاقتیں کبھی یہ نہیں چاہتی کہ مسلمان چین سے رہیں، آرام سے، ان کو چھیڑم چھاڑی کرنا، کبھی برقعے کا مسئلہ نکالنا، کبھی وہ نکالنا، کبھی گائے مت کاٹو کا نکالنا، کبھی بیل مت کاٹو کا نکالنا، سمجھو؟ نکالتے ہی رہنا ان کا کام، یعنی ان کے آبا و اجداد جو کرے وہ ان کی ذمہ داری ان کے اولاد بھی پوری کر رہے ہیں۔ تو وہ اس وقت میں جب مدینے میں جا کر آرام سے بیٹھے تو ان سے رہا نہیں گیا، کچھ نہ کچھ کرو، کچھ نہ کچھ کرو۔ تو چھیڑ چھاڑ کرنا اور جنگ کی طرف مائل کرنا اس میں لگ گئے، سازشیں کرنا، مکے کو جو جاتا ہے ان کو پکڑ لینا، کسی بہانے جو ہے چھیڑ چھاڑ کرنا، یہ شروع کر دیا۔ آخر وہ چھیڑ چھاڑ بڑھتی بڑھتی اور مسلمان مکے میں مدینے میں زیادہ ہوتے چلے گئے، وہ بھی ان سے رہا نہیں، دیکھا نہیں گیا۔ تو چھیڑ چھاڑ کر کے جانے کے دوسرے ہی سال، مدینے کو ہجرت کرنے کے دوسرے ہی سال جنگ کا حال پیدا کر دیا، اور خدا کا بھی حکم آ گیا۔ حکم تھا خدا کا کہ ہجرت کر دو، پہلے صحابہ کو بھیج دو، کسی کو حبشہ کو بھیج دیے، کسی کو ملک شام کو بھیج دیے، بعد حضور کا اللہ کا حکم آیا کہ آپ بھی چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ مدینہ منورہ کو آپ بھی چلے جاؤ، چھوڑ دو مکہ۔ اب خاموش رہنا نا، صحابہ بھی گئے، سب گئے، خاموش رہنا چاہیے تھا، نہیں، اب مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو یہ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ایک موقع تھا ہجرت کا حکم دے دیا گیا، اب دوسرا موقع ہے جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، اب مقابلے کے لیے، ورنہ ہمیشہ یہ داب دیں گے، ہمیشہ کمزور کر دیں گے۔ ادھر آ جائیے۔ اب ادھر آنے کے لیے یہ معلوم پڑا کہ یہ لوگ نکل چکے ہیں مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ جی کون لوگ؟ مکے کے مشرک اور کفار مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے نکل چکے ہیں۔ جب حضور کو معلوم ہوا کہ وہ آ چکے ہیں تو حضور نے فرمایا اب تیار ہو جاؤ، ہم کو بھی چلنا ہے۔ کیا ہو جاؤ؟ اب تیار ہو جاؤ، ہم کو بھی چلنا ہے، مدینے پر چڑھائی نہ ہونے پائے، کبھی بھی ہماری وجہ سے مدینے میں خون خرابہ، مکے میں خون خرابہ نہ ہونے پائے۔ وہ نکل چکے، ہم بھی نکل جائیں گے۔ تو مدینے سے وہ نکلے، مکے سے وہ لوگ نکلے، مدینے سے یہ لوگ نکلے، درمیان میں ایک مقام پڑا جس مقام کو میدان بدر کہا جاتا ہے۔ اس میدان میں کھڑے ہو کر اعلان ہو گیا کہ اب میدان کارزہ گرم کر دیا۔ 17 رمضان کی رات ہے، 2 ہجری ہے۔ ہجری کسے بولتے ہیں؟ سرکار کی مکے سے مدینے کو ہجرت کرنے والے واقعے کی نسبت سے اس کو سن ہجری کہا جاتا ہے۔ تو 2 ہجری کا مطلب کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے 2 سال ہوا تھا۔ اب یہ آئے، اس وقت ابھی صحابہ کے پاس مال نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، نہتی جماعت 300 سے، جس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور
تلواریں نہیں ہیں، جو بھی ہیں وہ ٹوٹی پھوٹی ہیں. وہ لوگ 2 سال میں پلان بنا کر کے نکلے ہیں تلواروں سے لیس. 950 مفسرین فرماتے ہیں 950 کی تعداد بدر میں پہنچنے تک تھی ان کی. جنگ شروع ہوتے اور 50 آ گئے. اس طریقے سے جملہ ان کے کتنے ہو گئے؟ 1000 ہو گئے. اور ادھر کتنے رہے؟ 313، جس میں بچے، بوڑھے، عورتیں، کمزور سب ملا کر. اب صبح تبلے جنگ بجنا ہے، رات بھر سرکار دعا میں لگے. معلوم ہوا جہاں کہیں آفت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا میں لگ جانا نبی کی سنت ہے. زندگی میں جب کبھی بھی، جب کہ آپ کے گھر میں تکلیف آ جائے، آپ کے رشتے میں تکلیف آ جائے، آپ کے کاروبار میں تکلیف آ جائے، آپ کے خاندان میں تکلیف آ جائے، واویلا کرتے ہوئے نہیں پھرنا چاہیے. دیکھو میرا بچہ ایسا ہو گیا، دیکھو میری جوڑ ایسی ہو گئی، دیکھو میری بہو ایسی ہو گئی، دیکھو ہمارا داماد ویسا ہو گیا، دیکھو کیا کرنا. روتے ہوئے ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے. رات کا وقت اٹھا لینا، تہجد کے لیے وقت اٹھ جانا، مصلی بچھا لینا، سر میں سجدے میں سر رکھنا اور دعا کرنا، مولا میں تیرا بندہ ہوں، تجھے چھوڑ کر کسے بولوں، تیری بات میں کسے بولوں، کون ہے جو میری سن سکے، تو ہی تو ہے نا. مولا میں بندہ ہوں، میں ایسے حال گزار نہیں، میری بیٹی کا حال ایسا ہو رہا ہے تو اس کے دل کو پھیر دے، میرے داماد کے دل کو پھیر دے، میری بیٹی کے دل میں داماد کی محبت ڈال دے، میری بہو کے دلوں میں ہماری خدمت کا جذبہ ڈال دے. تو نہ ڈالے تو کون ڈالنے والا ہے مولا، تو نہ پھیرے تو کون پھیرنے والا. راتوں میں اٹھ کر کے راضی کرو مولا کو، یہ نبی کی سنت ہے. شکایتیں مت کرو. انبیاء کی بھی سنتیں تھیں اور خاص طور پر سید الانبیاء کی سنت صلی اللہ. بدر کا میدان قیامت تک کا مسئلہ ہے. بدر کی جنگ ہار جاتے تو قیامت تک کے مسلمان ہارے زندگی گزارتے. سجدے میں سر رکھ کر دعا کر رہے ہیں، مولا اگر آج یہ نہتے مٹھی بھر شکست کھا گئے تو تیرا نام لینے والا کون رہے گا؟ تیرے محبوب پر تانا دینے والے پیدا ہو جائیں گے. مولا لاج رکھ لے، مولا لاج رکھ لے، مولا لاج رکھ لے. دعا بھی ہو رہی ہے، ہاتھ بھی رحمت کے اٹھے ہیں اور نبی کے آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں. صبح ہوئی، مشورہ کیا. کس سے؟ حضور نے کس سے مشورہ کیا؟ صحابہ سے. صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ارادہ ہے، حالت ایسی ہو گئی، جنگ کی پوزیشن آ چکی ہے، کیا ارادہ ہے؟ ہار مان لیں گے، چلے جائیں گے واپس؟ ایک ایک صحابی اٹھتے اور کہتے یا رسول اللہ، یہ جان کس کے لیے؟ یہ جان کے لیے، آپ کے لیے. یا رسول اللہ، یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے اس کا آج امتحان میں کامیاب ہونے کا وقت آیا ہے. ہم آگے. بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب کہتے یا رسول اللہ، یہ جان فدا ہے. اب جب لڑنے والے، ساتھ دینے والے تیار ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے اب تیار. اب صفیں باندھو. کیا کرو؟ صفیں باندھو. اس وقت میں ایسی چیل کوے کی، سمجھے، چیل کوے کی جنگیں نہیں تھی. آمنے سامنے، یہ پیٹ پہ پیچھے چھرا گھومنے کے قصے ہیں. آسمان سے اترے، سمجھے، ایک انڈا ڈال دیا چلے گئے، گھروں کے اوپر ڈال دیا چلے گئے. نہیں ایسے، وہ ہمت والی جواں مردی کی تھی. تلواریں ادھر بھی، تلواریں ادھر بھی، آمنے سامنے. اب دیکھو ابو جہل لعین، ان کا سردار اپنی صفوں کو درست کر رہا ہے. سمجھے، اپنے بیچ میں صفیں جو کھڑی کرنا کمانڈر کا جو کام ہے وہ ہو رہا ہے. کفار کی صفیں ابو جہل درست کر رہا ہے، صحابہ کی صفوں کو مصطفیٰ درست کر رہا ہے. آگے بڑھو، سیدھے کرو. کون کب جانا، کون کب جانا، کون کیسے جانا، جی کون کیسے جانا، کب جانا. حضور اپنے ہاتھوں سے صفیں درست کر رہے ہیں.
इतने में पहली सब में एक सहाबी थे जिनका नाम सवाद था। सवाद, सवार नहीं, सवाद, सवाना खुश हो जाए। क्या था नाम उनका? सवाद। सवाद था तो आपने उनको सीधे की, सीधे कर, सीधे करते गए तो आगे आए। सरकार ने फिर पीछे सीधे करो जी, फिर आ गया। सरकार जलाल में, हाथ में कमची थी, एक कमची थी, कोड़ा था। आपने उनके सीने पर जोर से, इसके सीने पर हजरत सवाद जोर से मारना था। वो और आ गया, आगे आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंग बाद में लड़ी जाएगी, जंग बाद में लड़ी जाएगी। पहले मैंने क्या किया है, क्यों मुझे कमची मारी गई? मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे क्या चाहिए? किससे इंसाफ मांग रहे हैं? जिसके घर से इंसाफ निकला है, जिनकी जात से इंसाफ निकला है, वहां क्या मांग रहे हैं? इंसाफ मांग रहे हैं। मेरे सीने पर मार पड़ी है, धचका लगाया, धचका लगाया मुझे, आपने जोर से धक्का दिया है, मुझे इंसाफ चाहिए। सहाबा शजदर है। आपने फरमाया, क्या चाहिए? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे बदला चाहिए, मैं बदला लेना चाहता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अच्छा ले, ये कमची ले ले, ये कमची ले लो। दे दी। फिर अपना सीना खोल दिया और सीना खोल कर खड़े हो गए। फरमाया मार, बदला ले ले। क्या ले ले? कमची तेरे हाथ में, सीना तेरे सामने, बदला ले ले। मार, कितना मारता है मार ले। सरकार खड़े हो गए, उन्होंने कमची फेंक दिया। कमची फेंक कर आ गए, या रसूल अल्लाह, दुश्मनों को मारने पहले मैं जाने वाला हूं। या रसूल अल्लाह, दुश्मनों को मारने पहले जाने वाला हूं। शहादत मेरे सर पे खड़ी है। मेरे दिल ने ये चाहा कि जाते जाते आपके सीने से बोसा लेके चला। जाते जाते आपके सीने से बोसा लेते जाओ। तो सरकार का बोसा लेने जैसे ही आए हजरत सवाद, तो हुजूर ने किया, अरे मेरा बोसा लेने आया है, पूरे जिस्म से लग जाना। हुजूर ने अपने जिस्म से लगा लिया, हुजूर ने अपने जिस्म से लगा लिया। अब उसके बाद जब ये वाकया हुआ तो दुश्मन आए। पहले क्या होता था, मुकाबिले के लिए तन्हा एक आदमी जाता था, है कोई मुकाबिले को आने वाला, आ जाओ। तो ये पहले लपकते हैं। अरे ये मामूली मत समझो, ये नबी के सीने से चिमटा हुआ आया है, आओ मुकाबला करो। मुकाबला करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो दुश्मनों को मौत के घाट उतारने के बाद खुद शहादत का जाम, खुद शहादत का जाम। हाय हाय हाय। उसके बाद फरमाया, अब आगे जंग बढ़ रही, सफेद दुरुस्त हैं। इतने में हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, एक सहाबी रसूल, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ खड़े हो गए। उनके दाएं जानिब हजरत मुआज, उनके बाएं जानिब हजरत मऊज। ये मुआज और मऊज दोनों भाई, छोटे बच्चे। एक की उम्र है 8 साल, एक की उम्र है 10 साल। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने दाएं जानिब देखा, छोटा बच्चा है, बाएं जानिब देखा, छोटा बच्चा है। अब ये बच्चे ये जंग में आए हैं। 313 में ये भी हैं, एक 8 साल का भी है और 10 साल, ये दो भी 313 में है, ये एक्स्ट्रा में नहीं है, 313 में ये भी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते, मैंने राइट लेफ्ट देखा, मेरे दिल में बात आई, काश मेरे आजू बाजू अच्छे जरी और बहादुर नौजवान होते तो कितना अच्छा।
میرے آزو بازو اچھے نوجوان جری بہادر ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا تو دائیں جانب کے بچے نے کہا چچا جان, بائیں جانب کے بچے نے معوذ نے کہا چچا جان ہم آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں. بولو بیٹا کیا بات ہے؟ کہا ابو جہل کہاں رہتا ذرا دکھائیے. ابو جہل کہاں رہتا ہے ذرا دکھائیے. تو کہا کیوں کیا بات ہے؟ ابو جہل کو کیوں پوچھ رہے ہو, کیا ہونا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے, گالیاں دیتا ہے. اگر وہ دکھ جائے تو کیا کرو گے؟ اگر وہ دکھ جائے ہمیں تو اسے ہم موت کے گھاٹ اتارو. کس نے کہا؟ اچھا اگر نظر آ جائے تو میں تم کو بتاؤں. بول کر پلٹا. ادھر حضرت معاذ جو 10 سال کے, انہوں نے پوچھا چچا جان وہی سوال, چچا جان ابو جہل کہاں, کون ہے اس میں سے ابو جہل کون ہے ذرا دکھائیے. کہ کیا بات ہے؟ سنتا ہم نے سنا ہے کہ ہمارے آقا کی شان میں گالیاں بکتا ہے, برا بھلا کہتا ہے. ہاں بیٹا ایسا ہی کرتا ہے, ایسا ہی کرتا ہے. تم کیا کرو گے؟ اگر آج وہ نظر آ جائے تو اس کو موت کے گھاٹ اتارو. اتنے میں سامنے ابو جہل نظر آ گیا. سامنے ابو جہل نظر آ گیا. دیکھو بیٹے, اے میرے پیارے بچوں, دیکھو جس کو تم پوچھتے تھے وہ وہی ہے. کہنا تھا دونوں بچے لپکے میدان میں کودے اور جا کر چھوٹے نے کیا کیا, گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ کیا اور اس کے دوسرے ابو جہل کی ٹانگ پر بھی حملہ کیا. گھوڑے پر سے وہ گرا اور نیچے پڑ گیا. نیچے پڑنا تھا, بڑے نے جا کر برچھی ماری اور بالکل آخری لمحوں میں آ گیا. آخری لمحوں میں آ گیا. ابھی سانسیں آخری ہیں. دوڑے ہوئے لوگ آئے اور اس کو اٹھا کر کے دوسری طرف لائے. کہا بہت زخم ہو گیا ہے, بہت زخم ہو گیا ہے. تو ابو جہل کے جملے دیکھیے کیا کہتا ہے وہ, کہ مرنا تھا, ایک دن مرنا تھا, مجھے اس کا دکھ نہیں ہے. اس جنگ میں مرنا تھا, اس کا دکھ نہیں ہے, مگر مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میری موت چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں ہو رہی. کوئی بہادر میرے پاس آتا تو الگ بات تھی, کوئی طاقتور آ کے لڑتا تو الگ بات تھی, مگر آج اس بات کا مجھے افسوس اور دکھ ہے کہ میں اتنا بڑا جری اور بڑا سردار ہو کر کس کے ہاتھ سے مارا گیا؟ چھوٹے بچوں کے ہاتھ سے مارا. یہ میدان ہے بدر کی بات. حضرات سرکار دو عالم صاحب فیصلہ لے لیتے. حضور کا علم دیکھو, میدان بدر ہے, صبح جنگ کا نقشہ سامنے آنے والا ہے, رات میں دعاؤں میں گزارتے ہیں اور جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ ایک چھڑی لیتے ہیں. چھڑی لے کر فرماتے ہیں یا اتبا مارا جائے گا, یہاں شیبہ مارا جائے گا, یہاں ابو جہل مارا جائے گا, یہاں فلاں موت کے گھاٹ اترے گا, یہاں فلاں کی شہادت ہوگی. وہ مارک کر کس کی موت کہاں کہاں ہے اور کس کی شہادت کہاں کہاں ہے. کیا کر دیا آپ نے؟ چھڑی لے کر مارک کر دیا. اور مارک کرنا تھا, مفسرین فرماتے ہیں جس کے لیے حضور نے جہاں مارک کیا ہے, کافر ہے تو اسی کی موت, اس کی موت وہیں پر ہوئی, اور صحابی ہے تو اس کی شہادت وہیں پر. اور یہ واقعات صرف سنیوں کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس, ان کو بھی معلوم, ان کی کتابوں میں بھی ہیں. اور ان کی کتاب میں سے اگر وہ فضائل اعمال حکایت صحابہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا حکایت صحابہ میں انہوں نے واقعہ لکھا ہوا ہے. تو وہاں انہوں نے آ کر کیا یہ بات انہوں نے لکھی ہے. لکھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں, اور آگے دوسری کتاب میں لکھتے ہیں کہ کون کہاں مرے گا خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. کس کی موت کہاں آئے گی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. بے شک معلوم نہیں اللہ کے سوا کسی کو. اگر اللہ نبی کو بتا دے تو ہمیں جلنے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, ہماری الجھن کی کیا ضرورت ہے. تو قرآن فرما رہا ہے کہ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون.
اے محبوب آپ فرما دیجئے کافروں سے کوئی دم جاتا ہے تم مغلوب ہو گئے، ایک دن آئے گا کہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ مغلوب ہو جاؤ گے، نہیں تم زیر ہو جاؤ گے۔ کافروں سے کہا تم زیر ہو جاؤ گے، تم کمزور ہو جاؤ گے، تم شکست کھا جاؤ گے، اور پھر وہ تحشرون الی جہنم، اور دوزخ کی طرف تمہیں ہانک کر لے جایا جائے گا۔ وہ بئس المہاد، اور برا ٹھکانہ ہے اور برا بستر ہے، کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، بے شک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں میں جو آپس میں بھیڑ پڑے۔ سمجھے کیا بتایا گیا ہے؟ ہم کفار کو، یہودیوں کو پکار کے کہا یہ جو دو جنگ ہوئی اس میں تمہارے واسطے کیا تھی؟ نشانی تھی، علامت تھی تمہارے سدھار کا۔ ایسے کام کر لے کرو، اچھا جی، سدھار کا ایک موقع تھا کہ لڑائی ہوئی، شکست کھا گئے تھے کفار، شکست کھا گئے تھے، تم اس سے کیا پکڑنا تھا؟ عبرت پکڑنا تھا، نصیحت پکڑنا تھا، مگر تم نصیحت پکڑنے کی بجائے کیا کر رہے ہو؟ اور زیادہ حماقت کی باتیں کر رہے ہو۔ تو یاد رکھو تمہاری حماقت کی باتیں تمہیں کامیاب نہیں کریں گی، ایک دن تمہاری حماقت تم کو جہنم کی طرف لے جائے۔ اذان۔ بہرحال یہ جو یہود و نصارہ اور مشرکین ہیں وہ سب جو ہے سمجھے اپنے اپنے طور پر الگ ہیں، نظریہ ان کا اسلام کے خلاف ایک ہے۔ الکفر ملت واحدہ، کا کفر جو ہے ایک ملت واحدہ، یعنی ایک جماعت، ایک گروپ پورا ایک ہی ہے۔ اب جب مسلمانوں سے مقابلے میں جب ناکام ہو گئے، یہ شکست کھا گئے، تو اس وقت یہودی آ کر مشرکین سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری شکست ہو گئی اور آپ ذلیل و رسوا ہو گئے، اب یہ کب تک آپ یہ ذلت برداشت کریں گے؟ ایک دوسرا اس کا بدلہ لینا ہے، آؤ ہم اور آپ اور نصارہ تینوں مل کر کے ان کا مقابلہ کریں، اکسا دیں۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ تمہاری باتوں پر ہم آ جائیں گے، مگر کیا بھروسہ ہے کہ تم ہمارا ساتھ دیں گے؟ اس لیے کہ وہ بھی اہل کتاب، تم بھی اہل کتاب، وہ بھی اہل کتاب، اب درمیان میں ہم کیا ہیں؟ کتاب والے نہیں ہیں، تو تم ایک ہو جائیں گے ہم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کر دیا ہے، مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کر دیا۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ اس میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی۔ جنگ بدر کے موقع پر 313 میں سے 77 مہاجر تھے، 77 مہاجر، مہاجر کسے بولتے ہیں؟ جو اللہ کے حکم پر مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجر۔ سمجھے؟ مدینے میں رہ کر مکے سے آئے ہوئے لوگوں کا تعاون کرنے، کوآپریٹ کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ انصار۔ کیا کہتے ہیں؟ مہاجر۔ اور مہاجر مکہ چھوڑ کے ہجرت کرنے والوں کو مہاجر کہتے ہیں، اور مکے سے آنے والوں کا ساتھ دینے والے، اپنے مقام پر رہ کر مدینے میں رہ کر ساتھ دینے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ انصار کہتے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ 77 مہاجر تھے اور 236 انصار، 236 انصار تھے، 77 مہاجرین تھے، اور مہاجرین کی صفوں کو درست کرنے میں ان کی قیادت جو کر رہے تھے حضرت مولا علی شیر خدا تھے، ان کے امیر، اور ان کے امیر جو تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے امیر، کس کے؟ انصار کے۔ پھر آگے فرمایا پورے فوج میں 313 کی تعداد یہاں کی، وہاں کا 1000 کا لشکر، ان کے گھوڑوں کے مقابلے میں یہاں کے گھوڑے جو تھے وہ مکمل 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اور 6 زرہیں تھی، 8 تلواریں تھیں، بس اتنی ہی طاقت تھی، اور 6 مہاجر اور 8 انصار۔ یہ جملہ ان سب کو ملا کر جو ہوا جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر کے بارے میں قرآن فرماتا ہے فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثل امراء العین، کہ انہیں آنکھوں نے دیکھا اپنے سے دونا سمجھے۔ یعنی جنگ بدر میں جو واقعہ ہوا، جنگ کے بعد کفار، بعض لوگ مسلمان ہو گئے،
میدان بدر کے بعد بھی اس میں سے جو شریک تھے وہ لوگ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. جو لوگ جنگ بدر میں ادھر تھے بعد مسلمان ہو گئے، ان سے پوچھا گیا جنگ بدر میں جو لوگ جو اب آپ ادھر تھے، جو جنگ ہوئی اس میں کیا آپ کو محسوس ہوا؟ جنگ بدر کی باتیں کرتے، جاپان کی جنگ، جرمن کی جنگ، سمجھے، سیکنڈ ورلڈ وار، یہ سب باتیں کرتے ہیں نا ہم لوگ. وہ پرانے وہ لوگ بات کرنے لگے تو وہ کہتے تھے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا لڑتا ہے سامنے ایک آدمی بظاہر تمہارا، مگر اس کے پیچھے ہزاروں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد. ہمیں ایسے معلوم ہوتا ابھی وہ ہزاروں کا جتھا اگر ہمارے اوپر حملہ کر یہ کہتے. اور اس وقت کوئی دشمن دوست نہیں، اسلام اور کفر، اسلام اور کفر یہ تھا. اس پر آگے چل کے فرماتا ہے قرآن واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے. یعنی کمزور کو طاقتور کر دینا یہ خدا کی شان ہے، بے سر و سامان کو سامان مہیا کر دینا یہ خدا کی شان ہے. جب کبھی بھی تم، یعنی اس آیت سے ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے، جب کبھی بھی تم حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو نصرت کو مت دیکھو، راہ حق میں آ جاؤ تو دوسرے کے سہارے مت ڈھونڈو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے سہارے پیدا کرے. مگر شرط یہ ہے کہ تمہارا منشا راہ حق، ہمارا کام راہ حق، ہماری قربانیاں راہ حق. اللہ کے لیے جب کھڑا ہو جاتا ہے کوئی بندہ یا کوئی جماعت یا کوئی طاقت بے سر و سامانی کے عالم میں ہے تو خدا باسر و سامان کر دیتا ہے. کمزور ہے تو اس کو کیا کرتا ہے؟ طاقت عطا کرتا ہے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے، یعنی تعاون کرتا ہے، مدد کرتا ہے جسے چاہتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے مدد کرتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک عقل مندوں کے لیے یہ سب، آنکھ رکھنے والوں کے لیے سب دیکھنے کی باتیں ہیں. یہ واقعات جو قرآن بیان کر رہا ہے کیا بتانا چاہتا ہے؟ اے عقل رکھنے والوں، تمہارے پاس اگر ہوش ہے، تمہارے پاس عقل ہے تو تم اپنے مذہب پر، اپنے دین پر قائم رہو. اور وہ جیسی مدد ادھر ہوئی، حضور آج بھی ہیں، ان کی رحمت آج بھی ہے، ان کا کرم آج بھی ہے. اگر تم نبی کے دیوانے بن جاؤ تو نبی کے صدقے میں تمہاری مدد خدا غیب سے کر دے. آج مسلمان نہتا ہے، مسلمان کمزور ہے، مسلمان کے پاس مال نہیں ہے، مسلمان کے پاس فلاں نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یہ